السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں نورانی قاعدہ کی کلاس نمبر 4 کے ساتھ۔ مرکبات کی تختی شروع تھی تو 2 سبق اس میں ہو گئے، اب مرکبات کا یہ تیسرا سبق ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را زا یا را تا زا سین شین سین لام شین لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد الف ظا الف عین غین حمزہ عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین ذال حمزہ، یہ سے پڑھتے ہیں حمزہ بشکل الف، حمزہ حمزہ فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا میم میم حامیم لام میم تامیم تامیم تا۔ اب پیچھے جو کل کا سبق تھا اس میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ را اور زا، اب دیکھیں یہ بھی را اور زا ہے لیکن ان کا رسم الخط لکھنے کا انداز اور ہے۔ اب آج کے سبق جو ہمارا شروع ہوا ہے یہ بھی را سے سٹارٹ ہو رہا ہے، را اور یہ ہے زا، لیکن ان دونوں اس میں اور اس کے رسم الخط میں فرق ہے، یہ لکھنے میں اور طرح ہے وہ اور طرح تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ بھی را ہی پڑھا جائے گا، اس کا ساؤنڈ بھی را ہی آئے گا اسی کی طرح، اور یہ اوپر نقطہ اور ڈاٹ آ گیا تو یہ زا ہو گیا۔ اب آگے یہ دونوں حروف بھی بغیر نقطوں اور ڈاٹس کے بالکل ایک جیسے ہیں۔ اب اس کی نیچے 2 نقطے آگے تو یا ہو گیا، اب آگے ہے را کیونکہ اوپر نقطہ نہیں ہے، آگے اوپر 2 نقطے ڈاٹ آگے تو تا، اس کے بعد ہے زا، اب آگے ہے سین اور شین۔ اب دیکھ لیں سین اور شین تختی نمبر 1 اور سبق نمبر 1 میں بھی بتایا تھا، جس کو نہیں تو آپ وہاں پہ کلاس نمبر 1 پہ جا کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ سین پہ کوئی ڈاٹ نہیں ہے، نقطہ نہیں ہے، اور شین کے اوپر 3 ڈاٹ یا 3 نقطے ہیں۔ آگے ہے سین لام، اب یہ دونوں حروف بالکل ایک جیسے ہیں بغیر نقطوں کے، جو فرق آئے گا وہ شین لام کا آئے گا کہ اس کے اوپر نقطے ہیں۔ آگے صاد اور ضاد، پھر اس کے بعد ہے طا ظا۔ اب ان کو مرکب کر کے لکھا جائے تو صاد دیکھیں لکھنے میں مفرد اس طرح ہے
لیکن جب مرکب آئے گا کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا ہوگا تو اس طرح لکھا جائے گا، سواد اور اس کے بعد با ہے، سواد با۔ اب اس کے بعد ہے یہ دیکھیں طا، مفرد اس طرح لکھا جاتا ہے، جب مرکب آئے گا کسی حرف کے ساتھ ملا ہوگا تو اس طرح لکھا جائے گا، طابا۔ اب آگے ضاد اور اس کے ساتھ مرکب ہوا جو حرف ہے وہ ہے الف، تو ضاد الف۔ آگے اسی طرح ضا اور اس کے بعد الف۔ آگے عین، غین اور حمزہ۔ اب عین کے ساتھ ملا ہوا ہے زا۔ اب دیکھیں عین مفرد کس طرح راؤنڈ ہو کے لکھا جاتا ہے، لیکن جب مرکب آئے گا تو جیسے حمزہ ہے اس کی طرح کسی اور لفظ کے ساتھ ملے گا۔ اب یہ ڈیفرنٹ آپ نے کرنا کیسے ہے کہ یہ حمزہ ہے یا عین ہے، تو عین کسی اور لفظ کے حرف کے ساتھ ملا کے لکھا جاتا ہے، جیسے یہ حمزہ کسی حرف کے ساتھ اس طرح ملا ہوا بالکل جوڑ کے نہیں لکھا جائے گا، حمزہ بالکل اکیلا آئے گا۔ غین را، اب غین کے بعد را ملا ہے۔ آگے صاد عین، اب عین جب پہلے آئے تو اس طرح، جب آخر میں آئے تو اس طرح لکھا جائے گا، یعنی حرف جو لفظ ہے اس میں آخری حرف عین یا غین ہو تو وہ اس کو اس رسم الخط سے لکھتے ہیں۔ اب یہ صاد ہے اور اس کے ساتھ ملا ہوا حرف عین ہے۔ آگے اب دونوں ایک جیسے ہیں، ڈاٹ کی وجہ سے فرق ہو جائے گا، اس پہ نہ صاد پہ ڈاٹ ہے اور نہ عین پہ، تو اس کو صاد عین کہیں گے۔ اب دونوں یہاں پہ نقطے آ گئے ڈاٹ، تو یہ صاد کی بجائے ضاد ہو جائے گا اور یہ عین کے بجائے نقطہ آنے کی وجہ سے غین ہو جائے گا۔ اب آگے یہ دیکھ لیں با عین دال اور تا غین زال، اگر آپ ان کو امیجن کریں بغیر نقطوں کے تو بالکل ایک جیسے ہیں۔ اب فرق وہی آئے گا نقطے کا، ایک نقطہ پہلے ہے تو یہ با ہے، اس کے بعد عین ہے اور اس کے بعد دال ہے۔ اب یہ دیکھیں عین پہلا حرف تھا اور ملا کے لکھا گیا تو پہلے عین میں اس طرح اس کو حمزہ کی طرح گول کیا گیا۔ اب یہاں پہ عین وہ والا بتا رہے ہیں کہ پہلے کہا کہ درمیان میں عین آئے گا تو اس طرح ہوگا اور شروع میں عین آئے گا تو اس طرح لکھا جائے گا، اور آخری حرف عین ہوگا تو اس طرح ہوگا، یعنی تینوں حالتیں عین کی بتا دی کہ اگر مرکب دوسرے حرف کے ساتھ ملا ہوا آ رہا ہے تو اب اس کو تین حالتوں میں ہوگا، یا تو کیا ہوگا اس حرف کے شروع میں ملے گا، یا اس لفظ کے آخر میں ملے گا، یا اس لفظ کے درمیان میں ہوگا۔ تو اب یہ ہے شروع میں تو اس طرح لکھا جائے گا، آخری حرف ہوگا تو اس طرح لکھا جائے گا، اور درمیانی حرف عین ہوگا تو اس طرح لکھا جائے گا، با عین دال۔ اب آگے دو نقطے اوپر آگے تا، پھر عین کے بجائے اوپر ایک نقطہ آ گیا تو غین، پھر آگے دال کے بجائے اوپر نقطہ آ گیا تو زال، تا غین زال۔ اب یہ تین حرف ہیں، یہ دیکھیں الف ہے اور اس کے اوپر حمزہ بنا ہوا ہے، اب واو ہے اس کے اوپر حمزہ بنا ہوا ہے، یا ہے اور اس کے اوپر حمزہ بنا ہوا ہے۔ اب یہ قرآن میں کہیں پہ اس طرح کا جب لکھا آئے گا تو وہ حمزہ ہی پڑھا جائے گا، الف یا واو یا وہ نہیں پڑھا جائے گا، صرف اس کو حمزہ کہیں گے۔ تو اس کے لیے یہ دیکھ لیں نیچے دیا بھی ہوا ہے کہ حمزہ بشکل الف۔ آگے ہے فا اور قاف، اب دیکھو دونوں میں ڈیفرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، فا با کی طرف سٹریٹ ہوا اور قاف کو راؤنڈ کر کے جب اکیلے آئے، لیکن دیکھیں جب مل کے آئیں گے تو دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے، جب ملا کے لکھا جائے گا دیکھیں قاف واو بھی اسی طرح، فا واو بھی اسی طرح۔ اب کیا ہے، دو نقطے آئیں گے یا ڈاٹ آئیں گے تو قاف ہو جائے گا اور ایک نقطہ آئے گا تو فا ہو جائے گا۔ آگے فا قاف لام، اب وہی فرق آ گیا کہ دونوں کو آگے پیچھے کر دیا، فا پہلے اور قاف بعد میں، اس میں قاف پہلے اور فا بعد میں، اور دونوں میں آخری حرف لام ہے۔ اور آگے ہے یا فا، اب یہی میں نے تینوں حالتیں بتائی تھی، فا کی حالت اگر پہلے آئے تو اس طرح، درمیان میں آئے تو اس طرح، اور آخری حرف ہو تو اس طرح ہوگا۔ آگے ہے میم، اب دیکھیں میم کے دو رسم الخط ہیں، میم اس طرح بھی لکھا جائے گا، اس طرح بھی۔ اب میم آخری حرف ہو تو ہا میم اس طرح بھی لکھا جائے گا، اور لام میم اس طرح بھی لکھا جائے گا۔ آگے ہے تا اور اس کے بعد ہے میم، تو تا میم یہ آخری۔ اب درمیان میں آ گیا میم،
تو کس طرح لکھا جائے گا یہ دیکھ لیں، اس طرح آئے گا تا میم تا۔ تو آج کی ہماری کلاس یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو آپ پلیز اس کو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل پہ جو نئے ہیں اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی تھوڑا سا آپ دھیان کر لیں کہ یہ ہر چیز جیسے آپ کو بتائی جا رہی ہے، اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی مشق کے یہ وہ غلطیاں دور نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اب اسی طرح پڑھنے کے لیے آپ کو مشق اور کسی استاد کی ضرورت ہے، تاکہ اگر آپ میں کوئی مسٹیک کر رہے ہیں، کوئی غلطی کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو متنبہ کرے، تنبیہ کرے کہ یہ آپ یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، آپ اس غلطی کو اس طرح ٹھیک کریں۔ تو یہ صرف ویڈیو کے ذریعے آپ کو اس کی طرف دھیان دلانا تھا، اور آپ کو اپنی غلطیوں اگر ہو رہی ہیں کہیں پہ ہم سے، تو ہم ان غلطیوں سے بچیں۔ اور اگر بالکل آپ نئے سرے سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو ویڈیو دیکھیں، اور اس میں سے آپ کو اگر کوئی غلطی نظر آ رہی ہے تو اس پہ کوشش کریں کہ بار بار دہرا کے کہ وہ غلطی ختم ہو۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی استاد کے سے آپ جو ہے رابطہ کر کے مشق کے ذریعے اس کو سنا کے اپنی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری اپنی قرآن اکیڈمی بھی ہے، اگر کوئی ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو واٹس ایپ نمبر سٹارٹنگ میں دیا ہوتا ہے ویڈیو کے، آپ اس پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔